ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ سے گزر رہے تھے اور بھی صحابہ موجود تھے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کے فرمایا جنتی ہے. وہ شخص پھر گزرے, 3 مرتبہ ایسا ہوا, تینوں مرتبہ حضور نے فرمایا جنتی ہے. دوسرے صحابوں کو نیکیاں جاننے کا شوق ہوتا تھا اور نیکیوں میں مقابلے کا شوق ہوتا تھا. ٹھیک ہے, اللہ ہمیں وہ آج رات کی برکت سے نور عطا کر دے. دوسرے صحابی جن کو حضور نے بشارت دی تھی نا 3 مرتبہ جنت کی, ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے. وہ گھر پہنچے, وہ بھی گھر پہنچے. کہا مجھے آپ کے گھر پہ مہمان بننا ہے. کہا ٹھیک ہے آ جائیں. عرب میں مہمان نوازی. ٹھیک ہے, 3 دن تک وہ مہمان بنے. 3 دن مکمل ہوئے. کہا مجھے اجازت دیں. تو وہ صحابی جنہوں نے جنت کی بشارت حضور سے 3 بار سنی تھی, اسی صحابی کی موجودگی میں وہ کہنے لگے پہلے تو بتائیں کہ مہمان کیوں بنے تھے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ آئے اور اب جا رہے ہیں, خیریت ہوا کیا تھا, مقصد کیا. فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آپ کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ جنتی ہے. تو میں نے سوچا ایسا آپ کا کون سا عمل ہے جو شاید ہم نہ کرتے ہوں, آپ کر رہے ہوں, تو وہ ہم شروع کر دیں تاکہ وہ بشارت ہمیں بھی مل جائے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی طرح ہی ہمارے عمل ہیں, وہی تہجد, وہی نماز, وہی روزہ, سب کچھ وہی. کہا بس ایک بات ہے, میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے برائی نہیں. کہا اسی وجہ سے حضور نے آپ کو 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے. اللہ اکبر. دل صاف ہوگا نا منزل آسان ہے. دل صاف, معاف کر دیں, بڑی رات ہے. اللہ ہمیں معاف کر دے. ایک طرف تو یہ دل صاف پر حضور نے فرمایا کہ جنتی ہے, 3 مرتبہ بشارت فرمائی. تو اس کا اگر ہم عکس نکالیں تو جو دل میں قدورت رکھ کر ہی جن کا ہے, ان کا نظام ہی یہ ہے, ان کی طبیعت ہی ایسی ہے, تو پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. آج کی رات آ گیا نا, میرے آقا نے فرمایا قدورت, کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہو. اس سے بڑھ کر اور کیا سزا ہوگا. اللہ اکبر. شب برات اعلان ہو رہا ہے کہ آج بخشا جائے, کروڑوں کو بخشا جا رہا ہے, اس کو روک دیا کہ نہیں اس کو نہیں بخشنا. یہ تعلق توڑتا ہے, یہ کینہ رکھتا ہے. کیونکہ آپ مسلمان سے کینہ رکھ رہے تو سب سے بڑھ کر رب کا حق پامال ہو رہا ہے. اللہ, تو رب کا بندہ ہے, کوئی بات نہیں دل توڑ. اچھا آپ بولے نہیں یار گیو اینڈ ٹیک ہے, جس نے جیسا, تو پھر وہ معافی والی حدیثیں کہاں جائیں گی, پھر وہ ترغیب کہاں جائیں گی. نہیں یار جیسا میرے ساتھ ایسا کیا, تو پھر وہ سب تعلیمات کہاں جائیں گی, پھر صبر کہاں جائے گا, پھر معافی کی فضیلتیں کس کے لیے, اگر سب صحیح معاملہ ہوتا ہو, آپ کے ساتھ ہو تو پتا چلے بھائی سب کے ساتھ ہو جاتا ہے. اچھا پھر ایک بات اور عرض کر دوں, دیکھیں رشتے بھی ہوتا ہے, خدا نہ خاصا اللہ نہ کرے آپ کے مرشد آپ سے ناراض ہیں تو میسج پہ معافی نہیں ہوگی. ماں باپ ناراض ہیں تو پاؤں پکڑ کر تلووں کو بوسا لینا ہے. بڑا بھائی ناراض ہے, اس کا الگ معاملہ ہے. واہ واہ واہ. یہ کوئی عام آپ کا گلی میں گھومنے والا دوست تھوڑی کہ آپ نے میسج کر دیا اس کو. میں تو کہہ رہا ہوں اس سے بھی الگ معافی مانگے فون کر کے. لیکن کوئی ایسا نہیں کہ ماں کو فون کر دے, نہیں ماں کے پاس جاؤ, پہلے چلے جاؤ, ابھی بات سنے تو ابھی چلے جاؤ. کوئی کہے رخصت ہو گئی ہے تو فوراً قبر پہ جاؤ, فاتحہ پڑھ کر. ماں پھر بھی نرم دل ہے, بہت خوبصورت. ماں کو کہو کہ ماں اگر تو نے مجھے معاف کر دیا نا تو تیرا بیٹا قبر پہ ہے, تو دعا کر دے رب کے بارے میں, ہاتھ اٹھا دے, تیرے ہاتھ اٹھیں گے رب مجھے معاف کر دے گا. اللہ, یہ چیز ہے نا. اور زندہ ہے اللہ ماں کو سلامت رکھے, قدم پکڑ لو, شرماؤ نہیں. اچھا ماں کو کوئی چیز پسند ہے نا, وہ لے کے چلے جاؤ. سبحان اللہ. ماں ہے نا معاف کر دے گی. بھائی کو کچھ پسند ہے نا, لے کے چلے جاؤ. یار میں کیسے جاؤں یار, میں تو میرا آقا کی حدیث ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے جھکتا ہے خدا اس کو بلند کر دیتا ہے. اللہ کے لیے جھک رہے ہیں کہ میری مغفرت ہو جائے, یار تھوڑی ناک نیچے ہو رہی ہے, ہونے دیں, درجات تو بلند ہوں گے. کیا کہنے, ایسا نہ ہماری ناک اوپر ہے اور درجات بالکل نیچے چلے جائے تو کیا فائدہ. ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں بار بار معافی مانگتے ہیں نا تو وہ اور زیادہ ہم ڈی ویلیو ہو رہے ہیں, وہ تمہاری عزت خراب ہو رہی ہے. لیکن آپ نے یہ جو بات, عزت تو اللہ کی بارگاہ میں ہے نا, اللہ کی بارگاہ میں بولا. اچھا رب راضی ہو جائے معاف کر دیں, کیا ہو گیا. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں, اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.